السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبداللہ شرین اور اس وقت میں سوات مٹا بریم پل کے ساتھ موجود ہوں۔ آج وزیر اعلیٰ خیر پختونخوا محمود خان سوات کا دورہ کر رہے ہیں اور یہاں پر مختلف ترقیاتی پروجیکٹس ہے اس کا افتتاح کر رہے ہیں، تو ساتھ رہیے۔ میں نے آپ کو دکھانا ہے، سنوانا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیر پختونخوا محمود خان کیا کہتے ہیں اور کون کون سے پروجیکٹس کا وہ افتتاح کر رہے ہیں، تو ساتھ رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے میں آپ میڈیا کے دوستوں کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ بیسیکلی آج آنے کا مقصد سوات میں کچھ اور پروجیکٹس میچور ہو چکے تھے تو ان کی گراؤنڈ بریکنگ کرنی تھی، کچھ کی کمپلیشن تھی تو اس کی اناگوریشن کرنی تھی، تو اس سلسلے میں آج میں حاضر ہوا تھا، تو آپ سے بھی ملاقات کا موقع ملا اور میری آواز جہاں پر میں چاہتا ہوں آپ میری مدد کریں گے، میری آواز ان ایوانوں تک آپ پہنچائیں گے۔ آج جو پہلا پروجیکٹ تھا وہ مانکیال روڈ تھا، جو تقریباً 5 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے۔ مانکیال میں ہم ٹورزم آئی ٹی زیز بنانا چاہتے ہیں جو اس علاقے کے ٹورزم میں اپنا کردار ادا کرے گا، لوگوں کو روزگار ملے گا اور علاقہ ترقی کرے گا۔ اس کے ساتھ پھر چوپریال بائی پاس تھا، اس کا میں نے باقاعدہ دور افتتاح کیا، اور پھر یہ جو روڈ جہاں پر ہم کھڑے ہیں اس کی ڈیولائزیشن تھی، اس کی وائنڈنگ تھی، اس کی میں نے افتتاح کر دی۔ اور جو سب سے بڑا پروجیکٹ تھا ہے وہ یہ جو پرانا ہمارا روڈ ہے شموزو ٹو باغڈیرئی، اس پہ دوبارہ اس کو ٹھیک کرنا تھا اور اسفالٹ اس پہ دوبارہ کرنی تھی، یہ خراب ہو گیا تھا۔ تو آج 4-5 پروجیکٹس تھے، اس کے سلسلے میں حاضر ہوا تھا۔ دیکھیں اس وقت چونکہ میں سوات میں کھڑا ہوں اور کچھ لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ سوات پہ ٹیکس لگے گا، تو میں اپنے سوات کے لوگوں کو، ملاکنڈ کے لوگوں کو اور ایکس فاٹا کے لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت ان علاقوں میں ٹیکس لاگو نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک وقت پہ ٹورزم پیک بھی تھی، لیکن بدقسمتی سے حالات لا اینڈ آرڈر کی خراب ہو گئی اور پھر فلڈ آ گیا، تو اس کی وجہ سے دوبارہ ٹورزم بیٹھ گئی ہے، اور فلڈ کی وجہ سے ہمیں کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس وقت ہمارے شاپ کیپر، ہمارے لوگ، ہمارے زمیندار سارے شوق میں ہیں، ان کو پروونشل گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، لیکن ان کے نقصانات بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ تو میرے خیال میں ٹیکس لاگو کرنا یہ اس وقت مناسب نہیں ہے۔ اور پھر ایکس فاٹا کی اس لیے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایکس فاٹا کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے 100 بلین پر ایئر، وہ ان کے ساتھ پورے نہیں کیے گئے۔ تو ابھی تو صورتحال یہ ہے فنڈز کے حوالے سے کہ ابھی جو 190 ارب ہمارے بقایا جات ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جو پڑے ہوئے ہیں، جو ہمارے اپنے پیسے ہیں، جو NFC ایوارڈز کے تحت ہمیں شیئرز مل لیتے، جو ہمارے NHP کے پیسے ہیں، جو ہمارے ونڈ فال لیویز کے پیسے ہیں، جو ہمارے ایکس فاٹا کے فنڈز ہیں، وہ پیسے ہمیں نہیں مل رہے۔ تو ہم ترقی کس طرح کریں گے، ہم صوبہ کس طرح چلائیں گے؟ اس سے پہلے میں نے ایک پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں، جہاں پر میں نے میڈیا کے دوستوں سے یہ ریکویسٹ کی کہ میرے آواز ان ایوانوں تک آپ پہنچا دیں۔ پھر میں 2 جگہ گیا جہاں پر میں نے KPC پروجیکٹ کی اناگوریشن کرنی تھی، پشاور، اور اس کے بعد کل میں مردان میں تھا، آج میں سوات میں ہوں۔ تو دوبارہ آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میری آواز ان تک پہنچائے، نہیں اگر وہ نہیں پیسے دیتے تو اگلے ہفتے ہم جائیں گے اور نیشنل اسمبلی کے سامنے بیٹھیں گے، اور وہاں پر ہم ٹینٹس لگائیں گے، تب تک واپس نہیں آئیں گے جب تک ہم اپنا حق لے کے نہیں آئیں گے، کیونکہ اگر ہمیں پیسے نہیں ملیں گے تو ہم تنخواہیں کدھر سے دیں گے، اگر ہمیں پیسے نہیں ملیں گے تو ہم ڈیولپمنٹل کام کس طرح کریں گے، اگر ہمیں پیسے نہیں ملیں گے تو ہم گورننس کو کس طرح امپلیمنٹ کریں گے، اگر ہمیں پیسے نہیں ملیں گے تو امن و امان کو کیسے ہم اس کو ٹھیک کر سکیں گے۔ تو ایسے بہت سے چیزیں ہیں جو سارے فنڈ سے ریلیٹڈ ہے، حکومت چلتی ہے فنڈ سے، اور یہ ہمارا حق ہے، ہم کوئی زیادہ نہیں مانگ رہے کہ ہم ایکسٹرا دیں۔ 10 ارب روپے ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا کہ فلڈ میں خیبر پختونخوا کو ملیں گے، ایک بھی پائی ہمیں نہیں ملی، ایک بھی پائی، ہم وہ بھی نہیں مان رہے، نہ دے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہے، لیکن جو ہمارا حق ہے 190 ارب روپے وہ آپ لوگوں نے ہمیں دینے ہوں گے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر بیٹھ کے ایک ٹیکس کے حوالے سے بات کر لوں، اور دوسرا جو ان کے اوپر ہمارے بقایا جات ہیں۔ باقی انشاءاللہ آپ سارے اپڈیٹڈ ہے، الحمدللہ پورے خیبر پختونخوا کے ہر کونے میں ترقی ہو رہی ہے۔ میں خود جا رہا ہوں، بلینز کے پروجیکٹس کے میں افتتاح کر رہا ہوں،
KPCP हमारा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मिंगोरा सिटी उसमें शामिल है, डंपिंग ग्राउंड उसमें शामिल है, और मिंगोरा सिटी की वाटर सप्लाई स्कीम है, ऑलरेडी वो पाइपलाइन में है। दोबारा उसको रेडवर्टाइज़ किया गया, इंशाल्लाह उसमें बीटे का दर आएंगे तो दोबारा इंशाल्लाह उसकी इनागुरेशन हम करेंगे। बाकी मैं आपके वसादत से दूसरे PDM के जो यहाँ पर लीडरान हैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स थे जिसको हमने ऑलरेडी इनागुरेट किए हैं, खुदारा उस पर सियासत न चमकाए। अगर आप में गैरत है, आप में हिम्मत है तो नए प्रोजेक्ट लाए, हम आपके साथ खड़े होंगे। और मैं एज ए चीफ मिनिस्टर आपके साथ खड़ा हूँगा कि चलो आज आपने स्वात के लिए, शांगला के लिए, मलकंड के लिए आप लोगों ने ये मेहनत की। साथ साथ मैं ये बताता चलो, ये मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ, इन सब MNAs को उन्होंने 2 बिलियन 1 अरब के करीब फंड्स दिए हुए हैं। SDGs उसे कहते हैं, SDGs स्पेशल मेरे ख्याल में ग्रांट उसे कहते हैं, डेवलपमेंटल ग्रांट, जो आधे इनके जेब में जाते हैं और आधे ये आवाम पे खर्च करते हैं। पाक PWD के ज़रिए ये टेंडर लगवाते हैं, ख़ुद टेंडर लेते हैं और उनके जेब में पैसे होते हैं। अगर एक को 1 अरब रुपए मिले तो आधे तो उसके जेब में चले जाते हैं। जो हमारा प्लान है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान, उसमें सिर्फ हमारा MPA स्कीम आइडेंटिफाइड करता है कि ये स्कीम होगी। बाकी इदारे मौजूद है, CNW रोड्स बनाता है अगर वो रोड्स बनाना चाहता है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट वाटर सप्लाई की स्कीमें देते हैं अगर वो वाटर सप्लाई की स्कीम करना चाहते हैं, अगर वो वापडा के ज़रिए पेस्को के ज़रिए बिजली का काम करना चाहते हैं तो पेस्को को वो पैसे प्रोवाइड कर लेते हैं। तो यही सारी चीज़ें जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत शफाफियत और ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है, सबके सामने हम खड़े हैं और हर वक्त हम लोगों के सामने आ सकते हैं, पेश हो सकते हैं कि अगर वो करेंगे वोट के ज़रिए वो बताएंगे कि अगर हमने डिलीवर किया है तो हमें वोट दे देंगे, अगर नहीं किया है तो जिस तरह दूसरों का था वो हमारा भी हो जाएगा।